السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ ہلا گلا تو چل ہی رہا ہے. آپ سب جانتے ہی ہیں کہ طرح طرح کی نیوز آ رہی ہیں اور اس نیوز پہ ہم نے بات بھی کرنی ہے آبویسلی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو جو ہے آگے لے کے چلیں نیوز کی طرف اور جو ہمارے گیسٹ ہیں آج ان سے آپ کو ملوائیں، سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اب ہم جی آگے چلتے ہیں اور آج ہم جی بات کریں گے عمران خان صاحب کی. آج وہ حاضر ہوئے سپریم کورٹ میں اور وہاں پہ کیا کچھ ہوا اور کیوں گئے. ظاہر ہے کہ جیسے اے پی ایس اسکول میں جو کچھ ہوا تھا آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ بے شمار بہت سارے چھوٹے بچے تھے جن کو کہ تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری لی تھی کہ انہوں نے ان کو مارا ہے یا شہید کیا ہے. ان کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کو آج سپریم کورٹ نے بلایا اور ان سے سوال جواب کیے. لیکن آگے ہوا کیا اور کیا بات ہوئی اس کے لیے جی ہمیں آج جوائن کریں گے سینئر جرنلسٹ ٹی وی اینکر فخر یوسف زئی. بہت شکریہ فخر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. Thank you very much for inviting me. فخر جیسے کہ آپ نے سنا کہ انٹروڈکشن میں نے بتایا کہ جی آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے پہلے شیخ رشید صاحب وہاں پہ کھڑے نظر آ رہے تھے. اور شیخ صاحب سے جب پوچھا جا رہا تھا کہ کیا پرائم منسٹر نے آنا ہے تو وہ کہہ رہے تھے جی مجھے تو پتہ کچھ نہیں ہے اور میں تو ویسے ہی آ گیا ہوں، مطلب چھلیاں کھاتے کھاتے آ گئے تھے کہ کیا کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اور ہاں میری ڈیوٹی تھی اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں. لیکن فائنلی ہوا یہ کہ پرائم منسٹر وہاں پہنچے، ان سے جو ہے عدالت نے سوال جواب کیے، پوچھا گیا. اور ایک جگہ بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ ایک جج صاحب نے جب عمران خان صاحب اپنی بات کر رہے تھے اور جوابات دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بیکار کی باتیں نہ کریں، جو بات پوچھی گئی ہے اسی کے اوپر رہیں. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا چلو آج ان کو یہ بھی سننے کو مل گیا. یہی ایک جو ہے ایک میڈل رہ گیا تھا جو خان صاحب کو نہیں ملا تھا. تو آج ہوا کیا ہے فخر، آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کیوں آئے تھے عمران خان صاحب عدالت میں اور پرائم منسٹر جو ہے وہاں پہ کیوں حاضر ہوئے اور کیا کچھ وہاں پہ پوچھا گیا. بالکل آپ کو جیسے پتا ہے آرزو 2014 میں جب اے پی ایس کے اوپر اٹیک ہوا پشاور میں 16 دسمبر کو، تو اس کے اوپر خیر پہلے 2-3 سال تو نیشنل ایکشن پلان بنا اور حکومت نے کچھ آرمی کی عدالتیں بھی بنائی گئی اور وہاں سے کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی. ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی، بٹ جو لوگ تھے جن کے بچوں کو شہید کیا گیا تھا ان کی ایک باقاعدہ ایسوسییشن ہے. مختلف لوگ اس کو لیڈ کرتے ہیں، پشاور سے ان کا تعلق ہے. اور آپ نے ان کو وقتاً فوقتاً دیکھا بھی ہوگا اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں وہ لوگ آئے. پچھلے پرائم منسٹر نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کی اور غالباً اس پرائم منسٹر نے بھی شاید ایک دفعہ ان کے ساتھ ملاقات کی. نیشنل پریس کلب بھی انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے بچوں کو کس نے مارا اور کیوں ہمارے بچوں کی جانیں گئی. کیونکہ ہم نے اپنے بچے پڑھائی کے لیے اسکول بھیجے ہوئے تھے، نہ تو ہم نے ان کو بارڈر پہ بھیجا تھا نہ کسی اور جنگ میں ہم نے ان کو بھیجا تھا کہ ان کی ہمیں اس طرح کی ڈیڈ باڈیز ملی. تو یہ ان کا میرے خیال میں ایک بڑا جینون قسم کا سوال ہے جو 7 سالوں سے ان کو کوئی جواب نہیں دے رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھلا ہو، میں پھر یہاں پہ کریڈٹ دوں گا پچھلے جو لوگ تھے ان کو بھی اور جو ابھی جسٹس گلزار عطا بندیال صاحب اور باقی جو ججز ہیں ان کو، کہ انہوں نے اس کے اوپر سوموٹو لیا. اور آپ کو پتا ہوگا میرے خیال 10-15 دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اس حوالے سے کہ اس کے اوپر یعنی جو لوگ اسی وقت جنرل راحیل شریف صاحب تھے ہمارے آرمی چیف تھے اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور جنرل ہدایت اللہ ہمارے کور کمانڈر پشاور تھے. کہا گیا کہ ان کے نام جو ہے باقاعدہ شامل کیے جائیں اس کیس کے اندر کہ یہ کوتاہی کیوں کی گئی. اور یہ سوال انہوں نے اٹھایا کیونکہ جب میں نے یہ کیا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سوال اس طرح غلط کر رہے ہیں اور یہ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر تو یہ نواز شریف کو بھی پوچھنا چاہیے. میں نے کہا بھائی صاحب نواز شریف سے اس لیے یہ سوال نہیں ہو رہا کیونکہ کینٹ کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ فورسز کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. وہاں پہ ایون پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں آپ اور یا کوئی اور اگر اندر جاتے بھی ہیں تو باقاعدہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کسی آفس میں آپ جا رہے ہیں یا کسی کے گھر میں آپ جا رہے ہیں، کسی کے مہمان ہیں یا کیا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے.
پھر ایسی جگہ پہ اٹیک کرنا میرے خیال میں سوالیہ نشان اس پہ ہے آج تک ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 9/11 بھی تو ہوا, 26/11 ہوا ممبئی میں, اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوئی. میں اور بھی بہت ساری چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ بہت سارے کامرہ ایئر بیس کے اوپر بھی اٹیک ہوا, مہران بیس کراچی پہ بھی اٹیک ہوا, سمگلی ایئر بیس کوئٹہ میں بھی اٹیک ہوا, اور اس کے علاوہ بہت ساری جو کراچی ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوا. لیکن کیا مطلب ہم یہ کہیں کہ جہاں پہ آپ کے فوج کہتی ہے کہ یار ہمارا ایک اپنا کینٹ ہے, یہ ہمارا اپنا ایک علاقہ ہے, ان کی ساری ذمہ داری ان کی ہوتی ہے, پولیس کی نہیں ہوتی. تو اس لیے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ اسکول آرزو واقع ہے بہت زیادہ بالکل سینٹر میں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی مطلب سائٹ کر کے علاقہ ہے اور بڑا سیف علاقہ کاؤنٹ ہوتا ہے اس وقت بھی اور آج بھی, مطلب آپ وہاں انٹر نہیں ہو سکتے. تو وہ ان کے بچوں کے جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جواب چاہیے اس وقت کے جو 3 ہمارے فورسز کے 3 جنرلز تھے, تینوں سے, کہ ہمارے بچے کیوں کر کے شہید کیے گئے, اور ان کا جو بیسیکلی غصہ ہے وہ بڑا کیوں. وہ اس وجہ سے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے 2 ماہ پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں جی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں, ابھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا, 1 مہینے کے لیے سیز فائر ہوا, اور یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جنہوں نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں پریس ریلیز جاری کر کے, احسان اللہ احسان ان کے اسپوکس پرسن ہوا کرتے تھے اس وقت کے, انہوں نے کہا کہ اس حملے کی ذمہ داری ہم قبول کرتے اور یہ حملہ ہم نے کیا. تو جب آپ وہ لوگ یہ کہتے ہیں تو ان بچوں کے والدین آرزو کیسے بھول سکتے ہیں. مطلب میں سب کو تو نہیں لیکن کچھ کو میں جانتا ہوں جو ان کے بچے اسکول میں پڑھتے تھے. بلیو می, ایک مطلب بچہ تھا ثوابی کا, اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ کا, اس کی ماں آج بھی مطلب اس کی ٹریٹمنٹ ابھی بھی چل رہی, وہ ٹھیک نہیں ہے مینٹلی طور پہ. اس نے اپنا جو سسٹم ہے, مینٹل سسٹم, اس کا جو دماغ ہے وہ خراب ہو گیا اس اٹیک کے بعد, جب اس نے اس بچے کو, اپنے بچے کو دیکھا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی پہلا ایک بچہ صرف نہیں تھا, 141 لوگوں کی جانیں گئی, اور اس میں مس یاسمین کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو وہاں کی پرنسپل تھی, بڑی بہادر خاتون تھی, مردان میں بھی APS کو وہ لیڈ کر چکی تھی, اور اس کے بعد وہ پشاور گئی. تو اس طرح کے میں نے کہا کہ میں 2 کو جانتا ہوں, یہ مجھے پتا ہے پرسنلی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ حالت ہوئی ہے, ان کا فیملی سسٹم ایسا ہو گیا کہ ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا. تو کیسے لیکن کہیں گے کہ یار آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرو اور ہم اس کے اوپر خاموش رہیں. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا, یہی ریاکشن آنا چاہیے تھا. لیکن فقط احسان اللہ احسان جس نے اس سارے واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی, آن ریکارڈ موجود ہے, اس کو تو انہوں نے سیف ہاؤس دیا ہوا تھا, اس کو تو انہوں نے داماد جیسے رکھا ہوا تھا, اس کو اس کی فیملی کو ہر طرح کی فیسلٹی دی تھی, اور اس کے بعد بھگا دیا, اور اب کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہے. یعنی وہ انہوں نے جو پکڑ رکھا تھا, ان سے پوچھنے والا ہے کوئی کہ وہ کیسے نکلا, کہاں گیا, کدھر بھاگا. تو یہ چیزیں جو ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ تو یہی بتا رہی ہے کہ یہ خود انوالو تھے اس کے اندر. یہی سوال, بلکہ یہ بار بار یہ سوال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ایک ایسوسیشن ہے شہداء کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, مرٹیار اسٹوڈنٹ کا جو ایک ایسوسیشن ہے, وہ باقاعدہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مطلب کس کس کے ہاتھ ان بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم, آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا مطلب ہم پورے ملک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, پھر آپ ایک اسکول کو نہیں پروٹیکٹ کرتے. اور ان کے یہ سوالات جنرل آرزو اس لیے ہیں کہ جب وہ یہ سوال کرتے ہیں لوگوں کو برا لگتا ہے, ہمارے فورسز کے لوگ ہیں وہ برا مان جاتے ہیں کہ یار ایسے سوالات کیوں کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار جن کے بچے گئے نا, یہ سوال کیا, میں کہتا ہوں یہ بڑے شاید معمولی سوالات ہیں. جن کے گئے ہیں تو یہ ان کے, میں کہتا ہوں یہ بہت معمولی سوال ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ شاید خدا نہ خواستہ ہمیں سب کو اللہ ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے, لیکن اگر کوئی بھی ہوگا تو میں کہتا ہوں, بندہ کہتا ہے کہ یار میں مطلب کیا کروں کہ جو لوگ مطلب اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے یا جن لوگوں کی ذمہ داری تھی ان کے جا کے گریبان پکڑ لیں. یعنی اس حد تک جو آپ کا ٹالرنس کا لیول ہے وہ ختم ہوتا ہے. یہ ہر انسان کی ہے, مطلب بچہ وہ بے شک کسی کا بھی ہو, پاکستان میں کسی والدین کا بچہ ہو یا دنیا کے کسی اور ملک میں ہو, برداشت کسی سے نہیں ہوتا وہ تکلیف. اور وہ والا بچہ جس کی مدر نے جس دن ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات والی بات کھلی, اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو صرف اس کے شوز کی وجہ سے پہچانا. ان کی شکل کو, بیچارے کو, اس بچے کو اس طریقے سے بے ایمانہ طریقے سے مارا گیا تھا کہ وہ اس کا فیس جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی تھی. وہ ماں اور اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ کیسے بھول سکتے ہیں.
کبھی نہیں بھول سکتے. میں کہتا ہوں ہم جو مرضی کہہ دیں. وہ کہہ رہے کہ جی ہم کمپنسیشن کر دیں گے. وہاں پہ جن کے بچے پڑھ رہے تھے مطلب وہ فائنینشلی بہتر لوگ ہوتے ہیں جو سویلینز اسپیشلی, وہ ایسے نہیں ہوتے کیونکہ وہاں کی فیسز وغیرہ اچھی خاصی ہوتی ہے, تو وہ فائنینشلی وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں اس بات کا جواب دے دے, اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو آپ سزائیں دے دیں. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے بچے واپس نہیں آ سکتے, لیکن پھر شاید یہ سوال ہم کرنا چھوڑ دیں گے کہ ہاں ہمارے دل کو شاید یہ تسلی ہو جائے گی کہ ہاں یار جو گناہگار تھے اس میں جو انوالو تھے ان کو پراپر سزا ملی. میں کہتا ہوں ٹی ٹی پی سے آپ نے اگر مذاکرات کیے کر لیے آپ نے, مطلب کیونکہ وہ حکومت نے کر لیا اور ان کا وہ ایگریمنٹ کی کاپی بھی آ گئی, پریس ریلیز بھی, تو کیا آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ یار وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مطلب اس دن وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا تھا؟ سپورٹ تو تھی نا, ٹی ٹی پی نے تو خود کہا تھا کہ ہم نے کی ہوئی, لیکن اس کے ساتھ آخر وہ لوگ تو کوئی ہوں گے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوگا, ان کے آگے بھی کوئی نہیں ہوگا, اور وہ بس 9 کے 9 آئے اور انہوں نے سارا کچھ کر دیا اور اس کے بعد بات ہی ختم ہوگی. ایسا نہیں ہوا, اور نہ کوئی ایک دن میں وہ پلان کیا گیا. تو وہ سوالات جب وہ اٹھاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ نے خیر پہلے سے ایکشن لیا ہوا ہے اس کے اوپر, اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں یقیناً ان کے بھی بچے ہوں گے, ان کو شاید احساس بھی ہے بہت حد تک کہ وہ یہ چیز اس لیے بھی آج وزیر اعظم کو بلایا تھا, اور وزیر اعظم سے انہوں نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل سے پہلے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ جو اس وقت کے جو ہمارے آرمی کو لیڈ کرنے والے تھے یا آئی آئی کو لیڈ کرنے والے تھے یا کور کمانڈر تھے پشاور کے, ان کے خلاف جو ہے کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کے پاس کہ وہ یہ چیز کر سکتے ہیں. اگر عدالت ان کو آرڈر کرتی ہے تو یہ ان کو کرنا پڑے گا. لیکن مصیبت یہ کہ ہمارے ہاں ڈرامے زیادہ ہوتے ہیں اور حقیقت پہ مبنی یا جس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ان کی دلجوئی شاید بہت کم ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل طریقے سے وہاں پہ آئے, اور پھر فواد چودھری صاحب کی اسپیچ شاید آپ نے سنی ہوگی جب میڈیا ٹاک کر رہے تھے, کہتے دیکھیں جی خان صاحب جو ہے وہ گھر سے نکلے اور سیدھا عدالت پہنچے. مطلب عدالت کیا, مطلب کوئی جسے کہتے ہیں کہ وہ بغلان میں تھا کہ مطلب وہاں جانے میں بہت لیکن زیادہ تکلیف ہوتی ہے, رستے میں یہ پارلیمنٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ جوڑا وہ دیوار لگتی ہے سپریم کورٹ کی. اگر آگے پہلے والوں کو تو سزائے ہوئے یار اسی سپریم کورٹ سے, گیلانی صاحب کو, نواز شریف صاحب کو فار ایور جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا, کس چیز پہ ہوگا؟ نہیں, کوئی ایسی فخر کون سی عدالتوں مطلب میں تو قیامت آ گئی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت میں آ گئے تو کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا انہوں نے. بالکل, لیکن فخر عدالت میں تو خیر زرداری صاحب بھی جاتے رہے ہیں اور نواز شریف بھی جاتے رہے اور باقی لیڈرز بھی جاتے رہے. لیکن ایک جگہ بڑی مجھے انٹرسٹنگ یہ لگی کہ پتہ نہیں خان صاحب کیا کہانیاں وہاں پہ سنا رہے تھے, جو ان کی عادت ہے کہ وہ بات کچھ اور کرو, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا سنو پوچھو کھیت کی سنو کھلیان کی, تو وہ خان صاحب کا حال ہے کہ ان سے کوئی بات کرو وہ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. ابھی بھی ان کی میں اسپیچز دیکھ رہی تھی, کل پرسوں بھی وہ کسی جگہ بات کر رہے تھے, ہر جگہ پہ وہ کون سی کنٹریز اور کون سا اسلام لے کے اور کہاں کی باتیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو جج صاحب نے بھی کہا, وہ باقاعدہ لکھا ہوا آ رہا تھا بار بار ٹی وی پہ کہ جی آپ اپنے جو بات پوچھی گئی ہے اس کے اوپر رہیے, ادھر ادھر کی باتیں نہ کیجیے. یہ مطلب پرائم منسٹر کو کہا گیا جج کی طرف سے, اور آئی ایم شیور کہ وہ وہی کہانیاں اپنی لے کے کہیں اور بھٹک رہے ہوں گے کہ میں تو پتہ نہیں کون سا کارنامہ کر کے آیا ہوں. اور یہی بات جو ہے, اگر ہم اے پی ایس کے بچوں کی بات کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس نے کہا ہم نے اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے نہیں بھیجا تھا اسکول, اگر یہ بڑا کوئی کریڈٹ دے رہے ہیں ان کو. لیکن ہم اس سب میں یہ کیسے بھول جائیں کہ ان کی ایک تو ان کی گورنمنٹ تھی کے پی کے میں اس ٹائم پہ, لیکن ابھی جو حادثہ ہوا تھا ساہیوال کا, اس میں جس طرح سے لوگوں کو, فیملی کو مار دیا گیا, وہ بھی عمران خان صاحب اس وقت بھی 9-11 ہو گئے تھے کنٹری سے, اور کہا گیا جی خان صاحب واپس آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. واپس آ کے بھی خان صاحب کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ جائیں اور ان لوگوں کو فیس کریں. اسی طریقے سے یہ بلوچستان نہیں جاتے, وہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں سڑک پہ اور کہتے ہیں پرائم منسٹر آئے گا تو ہم واپس جائیں گے. پرائم منسٹر کی ہمت ہی نہیں ہوتی. بلوچستان میں اگر کسی قسم کی کوئی بلڈنگ بننی ہو, کوئی کسی چیز کی انوگریشن ہونی ہو, تو اس کی جو کہنا چاہیے جو یہاں پہ اس کی اوپننگ جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں کی جاتی ہے. یعنی وہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں ریکارڈ پہ بھی موجود ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں یاد آ رہا کہ کیا چیز کی انوگریشن تھی بلوچستان میں, اور پرائم منسٹر نے کرنا تھا تو وہ اسلام آباد میں کر رہے تھے. میں نے کہا یار ہے یہ وہاں بلوچستان میں اور یہ یہاں اسلام آباد میں کر رہے ہیں, ان کی ہمت نہیں پڑتی, ان کا اتنا دل جگر نہیں ہوتا
यहाँ के मिनिस्टर्स का, चाहे वो कोई भी हो, कि वो बलूचिस्तान में कदम रखें। तो ये सारी चीजें आप कैसे देखते हैं? ये सब चीजें इमरान खान के अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही हैं, या आपको लगता है कि फिर ये कोई टोपी ड्रामा करेंगे और फिर पब्लिक को मामू बना लेंगे? देखें, आज मैं एक ट्विटर पे एक चीज़ मुझे नज़र आई। हमारे एक फिल्म एक्टर हैं, गालिबन शान शाहिद पूरा नाम है उनका। तो उन्होंने लिखा था कि हम इस इंतज़ार में हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इमरान खान है, और हम आइंदा के लिए भी इस चीज़ का इंतज़ार करें कि वो प्रॉस्पेरिटी और ये सारी चीज़ें आए। तो किसी ने उसको लिखा, कहते पहले तो अपना मुंह जो है ना, अपनी शक्ल जो है आपको नहीं दिखानी चाहिए, तो इस तरह की फजूल बातें आप करें। तो इमरान खान साहब को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। एक मतलब पहले शायद तस्वीर धुंधली थी, लेकिन अब तस्वीर बड़ी क्लियर है। आज की मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने अपने लोगों को बुलाया, यानी अपने जो कैबिनेट के अलावा जो इनके MNAs हैं, उनका एक जिसे कहते हैं एक लंच पे बुलाया गया आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहां पे बाकायदा उनको कहा गया कि आप लोग जो है वो एक जॉइंट सेशन हम करवाना चाह रहे हैं नेशनल असेंबली और सेनेट का, तो वहां पे आप लोग हाजिरी को जो है वो करें, मतलब मेक श्योर करें कि हम वहां पे आए। यानी कल की जो सिचुएशन है, 87 इनके लोग बैठे हुए थे और 127 लोग जो थे वो अपोजिशन के बैठे हुए थे। तो ये इनकी हालत है, और वो बाकायदा अपोजिशन ने कहा है कि हम इनके मुंह पे ये जूते मारते रहेंगे। इस तरीके से इनको मतलब शर्मिंदगी दिलानी होती, क्योंकि आपको पता है कोई मतलब जिसे कहते हैं कोई हाथ तपाई तो होती नहीं है इन चीजों में, और न हो सकती है। तो क्योंकि इतने बड़े इदारे हैं, पार्लियामेंट आपका एक सुप्रीम इदारा है मुल्क का, तो वहां पे इस तरीके से आप जो है अगले को टफ टाइम देते, और वो दिया भी जा रहा है। इसके साथ साथ जॉइंट सेशन के लिए बाकायदा इन्होंने अनाउंस किया, और यकीन करें एट 11 आवर इन्होंने इसलिए उसको पोस्टपोन किया कि इनको यकीन नहीं है, क्योंकि इनके साथ जो लोग हैं अपनी सीट्स इनकी पूरी नहीं है। दूसरे जिस तरीके से MQM पाकिस्तान, आपको पता है कि उनके MNAs इनके साथ हैं, अमीनुल हक साहब इनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी हैं, और बहुत सारी पार्टीज के लोग हैं जो इनके साथ शामिल हैं। अब एक एक करके ये हमारे चौधरी बरादरान जो पंजाब के हैं वो हैं, एक एक करके तोड़े से कल्टी का रहे और साइड पे, और ये चीज इमरान खान साहब को नजर आ रही है। और इनके अपने जो लोग थे जो इनके टिकट लेके और वो MNA बने थे, उनको भी अब जो है मतलब सिचुएशन सामने जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही है कि अब हालात हमारे खराब है। तो इस वजह से इमरान खान साहब के लिए तो सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है किसी भी सूरत, क्योंकि जो हालत अवाम की कर दी, आपको पता है हर पाकिस्तानी जो यकीन करें, आज भी एक ट्विटर पे मैं एक साहब की वीडियो देख रहा था, वो अपने आप को मार पीट रहा था बेचारा, और रो रहा था। कोई गालिबन क्यों न्यूज वाले उससे कोई कमेंट लेना चाह रहे थे, उसने कहा कि यार मैं अपने घर में क्या लेके जाऊं, मतलब जो मैं मजदूरी करता हूं उसमें मैं एक दिन की चीज में अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं वो ले जाकर और अपने बच्चों को खिलाऊं। तो इसलिए वो रो और चीख रहा था कि यार ये नया पाकिस्तान है, ये मदीने की रियासत है कि हमारे हाथ से जो मतलब जिसे कहते हैं कि पहली आधी रोटी पकड़ी हुई थी वो भी छीन ली गई हमसे। चीनी की कीमत, घी दाल की कीमत, दूध की कीमत, यानी जो आम रोजमर्रा की हर आम खास इंसान रोटी भी खाता है, दाल सब्जी भी खाता है, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमीर शायद खाता और गरीब जो है वो वैसे ही मतलब हवा से गुजारा करता हो। तो हर इंसान की जरूरत है, और उसको यकीन करें आरजू की इस वक्त सिचुएशन, एक लोग शायद समझते हैं कि वैसे ही प्रोपेगेंडा, लेकिन अब वो वाले एंकर जिस तरह कल मैं आपको बता रहा था कि वो शायद एक वो दुनिया न्यूज वाले कामरान शायद उसने कहा था कि मैं तौबा कर रहा हूं कि यार मैं किस तरीके से 4000 का मजमा जो है मैं 4 लाख करके बताया करता था और आवाम से मैं झूठ बोला करता था। उसने ये बात सलीम साफी साहब के साथ ये बात बोली है, तो क्यों? उनको पता है कि यार हमने किस तरीके से ये दूसरे के कंधों पे बैठकर ये आदमी आया है, लेकिन अवाम की जिंदगी में जो थोड़ा बहुत सुख था, मैं कहता हूं शायद बहुत था, उसको छीन कर इसने लोगों की जिंदगियां अजीरन की हुई हैं हर तरीके से। जो मौका इनको मिलता है, IMF ने इनको इनकार कर दिया। $6 अरब की जो किस्त थी $1.5 अरब उसमें से मिलना था, वो इनकार हो गया। सऊदी अरेबिया ने इनको पैसे दे दिए, लेकिन सऊदी अरेबिया अभी ये कह रहा है कि भाई किसी भी टाइम हम आपसे ये पैसे जो है मांग सकते हैं। तो वो एक जिसे कहते हैं तलवार सर पे हमारे लटक रही है, FATF है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। फिर चाइना क्या कह रहा है? चाइना सीपैक के हवाले से ये कह रहा है कि भाई हमारे जो यहाँ के हमारे स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के खालिद मसूद साहब, उन्होंने बाकायदा कहा कि मैंने 2 लेटर्स लिखे हैं चाइनीज गवर्नमेंट को और जो सीपैक को वहां पे डील करते हैं उस अथॉरिटी को, लेकिन वो इस वक्त भी इनकारी हैं, वो नहीं मान रहे किसी सूरत भी।
ML1 کے اوپر ہمارا کام رکا ہوا ہے, جو ہمارے پاور کے پروجیکٹس ہے سب کے اوپر کام رکا ہوا ہے, اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. یقیناً جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو وہ جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے آٹومیٹکلی بڑھ رہی ہے. تو پاکستان کے لیے سچویشن جو ہے بڑی مشکل ہے. چائنا ان کو کہتا ہے کہ ہمیں آپ 3% 4% تک آپ ہمیں دو گے تو ہم یہ انویسٹمنٹ کریں گے, ادروائز ہم یہ نہیں کریں گے. بالکل, یعنی پاکستان تو 2% کو افورڈ نہیں کر سکتا, 1.5% کو افورڈ نہیں کر سکتا, تو 4% اور وہ بھی 10-11 ارب ڈالر. لیکن یہی ہے کہ اب ان کو اس چیز کی عقل نہیں آ رہی اور یہ اس چیز کے اوپر بالکل بھی کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فقط کہ آپ نے جوائن کیا, اینڈ آئی ہوپ کہ جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم اسی طرح کی نیوز لے کر ویکلی آتے رہیں گے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.